بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سیرت مصطفیٰ اس کی جلد اول جو حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ ہماری گفتگو یہاں رکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ولادت کا موقع ہے، ولادت باسعادت۔ سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وشرف وکرم بلکہ واقع فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول 2 یوم شنبہ یعنی پیر کے دن مطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ اب اس میں تھوڑا سا نیچے دیکھ لیتے ہیں۔ جمہور علماء کا قول یہی ہے، یہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو ایسا حاشیہ نمبر لکھا ہوتا ہے 50 پہ مثلا لگا ہوا ہے، تو بعض کا خیال ہے 50 اور بعض نے آگے پیچھے بھی کچھ کہا ہے 55، تو وہ اتنی اہم بات نہیں ہے، زیادہ اہم بات ہے کہ 8 ربیع الاول ہے، ہمارے 12 ربیع الاول زیادہ معروف ہے۔ تو جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر علماء کا اجماع نقل کیا اور اتفاق نقل کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ربیع الاول میں، ربیع الاخر میں اور بعض کہتے ہیں کہ سفر میں، اور بعض کہتے ہیں کہ رجب میں، اور بعض کہتے ہیں رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، مگر یہ تمام اقوال ضعیف ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے، اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے۔ اس پہ بھی حاشیہ یہ بھی اہم ہے۔ عبداللہ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت یوم دوشنبہ کی صبح صادق کے طلوع کے وقت ہوئی۔ یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے، ضعیف الاسناد، لیکن اس سے تمام روایات میں توفیق و تطبیق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولادت باسعادت دن میں ہوئی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شب میں ہوئی، کیونکہ صبح صادق کے وقت کی ولادت کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی شب میں ولادت ہوئی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دن میں ہوئی، بروز دوشنبہ صبح کے وقت ہوئی، تو دونوں وقت کہے جا سکتے ہیں۔ دن کہتے ہیں بعض اوقات ڈے کے معنی میں، آفٹرنون کے معنی میں نہیں۔ اسی طرح دن بھی، دن کا مطلب دن چڑھا ہوا ہے، دن ابھی شروع ہوا ہے، تو دن چڑھا ہوا کہنا چاہے تو دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، سورج جب نکل چکا ہو۔ اور خالی کہتے ہیں کہ بھئی آج اگلا دن تو 12 بجے کے بعد جو، اور اسلامی حساب سے مغرب کے بعد، تو اگلا دن کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چونکہ اب رات ہو گئی، اگر 12 بج چکے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر یا اس وقت پاکستان میں اگلا دن شروع ہو چکا، بدھ کا دن۔ تو وہ کہنے والے اپنے انداز سے کہہ دیتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ہم ان میں تدبیر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے صبح صادق کا وقت یوں متعین ہوتا ہے، وہ روایت وہ تھوڑی ضعیف ہے، لیکن باقی روایت سے اس میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب چونکہ بھی سورج نہیں نکلا، تو بعض لوگ کہتے تھے ابھی دن چڑھا نہیں ہے، تو اس کو رات کہہ دیتے، کیونکہ بالکل صبح صبح کا وقت ہے، تو ابھی تو اندھیرا ہی ہے، مطلب کہ بالکل کھل کے روشنی نہیں ہوئی۔ تو کیونکہ صبح صادق کے وقت کی ولادت کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شب میں ولادت ہوئی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بروز دوشنبہ صبح کے وقت ولادت ہوئی۔ لہٰذا جن روایت میں دوشنبہ کی ولادت مذکور ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جن روایت میں مذکور ہے کہ شب دوشنبہ یعنی اس رات میں، اس پہلے والی رات میں ہوئی، میں ولادت ہوئی، وہ روایتیں بھی صحیح ہیں۔ علاوہ ازیں ولادت اگرچہ صبح صادق کے وقت ہوئی، لیکن ولادت کے آثار اور مبادی شب ہی سے شروع ہو گئے تھے، جیسے ابن عساکر اور زبیر بن بکار وغیرہ نے معروف بن خربوز سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے روز طلوع فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ ابن حبان نے معروف بن خربوز کی توثیق کی ہے کہ صحیح راوی ہے۔ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ ابن خربوز کی حدیث لکھی جا سکتی ہے۔ آفتاب ہدایت اور صداقت کے طلوع کے لیے صبح صادق ہی کا وقت مناسب معلوم ہوتا ہے، جس کا نصف النہار پر استوا یعنی 40 سال بعد ہوگا۔ یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ اب پوری دنیا میں جو اندھیرا 600 سال سے چلا آ رہا تھا حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد، اس پہ سب سے بڑا سورج جو طلوع ہونا ہے ہدایت کا اور صداقت کا، اس کے لیے صبح صادق ہی کا وقت مناسب ہے، جس کے بعد اسی وقت سورج نکلتا ہے صبح صادق کے بعد، اور پھر اس کا نصف النہار یعنی وہ بالکل چمک کے سورج بالکل
اوپر جب پہنچتا ہے وہ کب پہنچتا ہے، اس کی پوری اوپر چڑھنا ہوتا ہے وہ کب تک ہوتا ہے، 40 سال استوا ہو گیا گویا، جس میں یعنی نبوت ملی۔ تو بہرحال یہ روایت زیادہ اس لحاظ سے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں۔ یہاں مجھ کو یہ گمان ہوا کہ ستارے کہیں مجھ پر آ نہ گرے، یعنی اتنے قریب قریب جھکے نظر آئے۔ تو یہ جو ایک بات کہی تھی اس میں کہ رات سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک رات پہلے ہی، یعنی اتوار کی رات میں ہی جو کہ اگلے دن صبح ہونی ہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی، تو چونکہ کچھ وقت پہلے ہوتا ہے جس میں درد وغیرہ اور ابتدائی معاملات چلتے ہیں، تو وہ وہاں سے شروع ہو گیا اور ولادت اصل وہاں ہوئی، تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے اور اسی کے ہم معنی مسند احمد میں ابو امامہ باہلی سے بھی مروی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ اب اس میں بھی ایک نقطہ اہم ہے کہ ستاروں کی زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت یعنی اندھیرے اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن ہو جائے گی اور منور ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ۔ تحقیق ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو، ایسے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے الہی کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ کعب احبار سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر کی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ مولد نے جس جگہ ان کی ولادت ہوئی ان کا وقت بھی مکہ تھا، تو یہاں ظرف مکان ہے، یعنی تو مولد کس جگہ ان کی ولادت ہوئی، وہ مہاجرہ جہاں انہوں نے ہجرت کی، یثرب، تو یثرب میں ان کی ہجرت ہوگی، اور وہ ملکہ بالشام، اور ملک یعنی سلطنت ان کی شام میں ہوگی۔ یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگی آ جائے گا، چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں حضرت آمنہ کو۔ اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر، ایک ہے بصرہ، وہ جو عراق میں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، حسن بصری کا جو شہر ہے وہ کوفہ اور بصرہ وہ عراق میں، یہ بصرہ ہے، یہ شام میں ہے، جو ملک شام کا ایک شہر ہے۔ وہ خاص طور پر اس سے دکھلایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، ممالک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس سے دکھلائے گئے ہوں کہ من جملہ 40 کے 30 ابدال جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہے، ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے۔ ایک روایت کی طرف ایک اشارہ ہے جس میں ایک وقت میں جو ابدال ہوتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک کچھ بندے ہیں، اور اس پہ کبھی اور تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو وہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کچھ کام لیتے ہیں، گویا اللہ کے وہ کارندے ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، تو ان سے مختلف تکوینی امور اور مختلف معاملات ان پر ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے تو نہیں ہوتے، انسانوں میں ہوتے ہیں، لیکن ان سے کچھ کام لیے جاتے ہیں جیسے اللہ چاہے۔ تو 40 میں سے 30 اور جو حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہے ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے، اس لیے بنسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا معدن اور منبع ہے، اس لیے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی۔ اور جب شام کہتے ہیں تو یہ آج کل تو شام بہت چھوٹا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہ سب بھی اس میں داخل ہیں، اردن وغیرہ اور یہ فلسطین وغیرہ کا سارا حصہ، یہ سب اس کے ساتھ شامل ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصی کے ارد گرد واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع دمشق کے منارہ شرقیہ پر ہوگا۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا، تو اس کے ارد گرد مسجد اقصی کے ارد گرد سارا علاقہ بابرکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ یعقوب بن سفیان اسناد حسن یعنی اچھی حسن کے واسطے سے، اچھی حسن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت وہ نقل کرتے ہیں، جس میں وہ اس کی روایت کرتی ہیں۔ راوی وہ ہے راویہ، اور یہ بتاتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ۔ آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت یعنی مہر نبوت ہے، وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے لڑکا پیدا ہوا۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب وہ ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، اے قریش واللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے، اور اس واقعے کے نظائر اور شواہد بہت ہیں، یعنی بہت ساری اور حدیثیں اور روایتیں ایسی ہیں، مختلف واقعات ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کی شرح و تفصیل ظاہر طویل ہے تو یہاں نہیں بیان کی جا رہی، اس کا اشارہ نیچے کر دیا، جس کو ذوق ہو وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ فتح الباری میں، فتح الباری بخاری شریف کی ایک شرح ہے جو سب سے بڑی اور سب سے معروف ہے، سائز میں بڑی نہیں، اپنی اہمیت کے حساب سے علماء میں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شافعی جو المسلک ایک بڑے امام ہیں اور مصر کے، اور انہوں نے بہت قیمتی کام کیا ہے، یعنی امت سے وہ ایک قرض اتار دیا بہت بڑا، اور ان کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھی، لیکن حافظ صاحب ایوان کسرا کے 14 کنگروں کا گرنا اور نہر ساوا کا خشک ہو جانا، یہ کچھ علامتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پیش آئی۔ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرا میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسرا نہایت پریشان ہوا، یہ ایران کا بادشاہ، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانے ہو رہا تھا کہ پریشانی بتاؤں کیسے، اپنی وقار کے خلاف ہے۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثناء دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے، کسرا کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آج کی رات جو گزری ہے، کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ملک میں پھیل گئے۔ کسرا نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسرا نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے۔ نعمان بن المنذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والی کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح یا سطیح سے ہو سکے گی، سطیح زیادہ صحیح ہے، جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسرا نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت نزا کی حالت میں تھے، یعنی انتقال کا وقت کا آخری آخری، مگر ہوش ابھی باقی تھا۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا تو کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے،
تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے اور آتش کدے کے بجھ جانے اور مبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے۔ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے۔ بلاد بلد کی جمع ہے، یعنی شہروں میں۔ اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو، لاٹھی والے، اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی ستیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے یہ سن کر کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے؟ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئی، کیونکہ ان کی 14 سلطنتیں گزرنی تھی، اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ختم ہوئی۔ حافظ ابن سید الناس نے اس واقعے کو عیون الاثر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سند بھی پھر لکھ دی گئی ہے، جو اہل علم ہے ان کے لیے یہ اہم ہے، ہمیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری سند ہے کہ کس نے کس سے روایت کی، تاکہ اس کی تحقیق کر سکے جس کو کرنا ہو، اور بتا دیا کہ حدیث درست ہے۔ ابو مخزوم حانی کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابو الولید دباغ نے ابو مخزوم حانی کو صحابی میں شمار کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو اسی سند کے ساتھ بحوالہ ابو بکر خرائطی البدایہ والنہایہ میں ذکر ارتجاس الاحوال کے تحت ذکر کیا، اور دیکھو خصائص کبریٰ للسیوطی۔ علاوہ ازیں یہ روایت ایک اور سند مروی جس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے کہ یہ روایت مرسل ہے، اور مرسل روایت احناف کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ مرسل روایت کا مطلب یہ کہ ایسی روایت جس میں ایک تابعی اپنے صحابی جس سے اس نے سنا ہے ان کا نام نہ لے اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دے، تو تابعی بیچ میں صحابی کا واسطہ چھوڑ دے، تو اب ظاہری بات ہے کہ بیچ میں گیپ آنے کی وجہ سے، چین کنیکٹڈ نہ ہونے کی وجہ سے بعض ائمہ اس کو قبول نہیں کرتے، شافعی وغیرہ۔ ہمارے ہاں احناف کے ہاں تو یہ درست ہے۔ بس ایسا ظاہری بات ہے اس سے اوپر صحابی ہوں گے، صحابی سارے کے سارے عادل ہیں، تو ان کی بات تو درست ہی ہوگی۔ اور ابن ابی شیبہ نے بشیر بن تیم کو صحابہ میں شمار کیا۔ اسی سند کا پہلا راوی سعید بن مزاحم ہے جس سے ابو داؤد اور نسائی نے روایت لی ہے۔ دوسرا راوی معروف بن خربوز ہے جس سے بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ نے روایت لی۔ امام بخاری نے کتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم میں معروف بن خربوز کی روایت ابی الطفیل عامر بن واصلہ سے اپنی جامع صحیح میں ذکر فرمائی۔ صحابہ میں سب سے اخیر ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا ہے اکثر کے نزدیک۔ یہ 100 ہجری یعنی ہجرت کے 100 سال بعد اس سال ان کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا۔ معروف بن خربوز مکہ مکرمہ کے رہنے والے تابعی صغیر ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، تو تابعی صحابہ کو دیکھا۔ صحیح بخاری میں معروف بن خربوز سے صرف ایک ہی روایت ہے، یعنی ان کو مضبوط بتانے کے لیے ساری سب باتیں بتا رہے ہیں کہ سند میں جو پختگی آ رہی ہے ان کے حساب سے، مولانا کے حساب سے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کے اندر یہ راوی ہے، ان کو اس طریقے سے پوٹینشیٹ کیا جا سکتا ہے، خالی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ضعیف ہے اور وہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہر اینگل سے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ الحاصل یہ روایت اگرچہ مرسل ہے، یہ روایت مرسل ہے، مگر سند اس کی صحیح ہے، اور حدیث مرسل امام اعظم ابو حنیفہ النعمان اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مشہور قول کے بنا پر حجت اور معتبر ہے، جیسا کہ اصول حدیث کی کتابوں میں مصرح ہے، یعنی تصریح ہوئی بھی تھی۔ حافظ اسقلانی نے اس حدیث کو اصابہ میں، اصابہ ایک کتاب ہے ان کی، تمییز صحابہ، الاصابہ کے نام سے، یعنی صحابہ کے بارے میں پورے واقعات انہوں نے جمع کی۔ مرسل فرمایا، شرح بخاری میں اس روایت کو ذکر کر کے سکوت فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ حافظ کے نزدیک یہ حدیث کم از کم موضوع اور بے اصل نہیں، گھڑی ہوئی نہیں ہے، ورنہ مرسل حدیث گھڑی بھی تو نہیں ہوتی۔ تو حافظ اسقلانی کا شرح بخاری میں کسی حدیث پر سکوت فرمانا، سکوت کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ حدیث لکھ دی اور آ کے کوئی اس پہ کامنٹ نہیں کیا۔ حافظ صاحب نے جو شرح کی بخاری کی، حافظ ابن حجر اسقلانی نے جو شرح کی بخاری کی، اس کا نام ہے فتح الباری، اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ کر کے اس حدیث کو اس کے آگے کچھ لکھا نہیں، جبکہ اپنی دوسری کتاب اصابہ میں تو کہا کہ مرسل ہے، لیکن بخاری کی شرح فتح الباری میں حافظ صاحب کا طریقہ یہ ہے، جس حدیث میں کمزوری نہ ہو ان کے حساب سے تو اس پہ کچھ نہیں لکھتے، جب یہ خاموش ہو جائے، سکوت کا مطلب اس کے آگے کچھ نہیں لکھا، اس حدیث کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ حدیث قابل قبول ہے۔ علماء کے نزدیک فرمایا نا کہ
کہ حافظ اسقلانی کا شرح بخاری میں کسی حدیث پر سکوت فرمانا علماء کے نزدیک یہ اس حدیث کے صحیح اور حسن ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ خود حافظ اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں اس کی تصریح کر دی ہے۔ اب یہ باتیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بورنگ لگے اور مشکل بھی لگے، لیکن برداشت کیجئے، اس لیے کیجئے کہ کتاب پڑھنے سے جو ذوق اور ادب اور لحاظ پیدا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کی کچھ تھوڑی باریکیاں بھی ہلکی پھلکی سمجھ میں آئے۔ کوشش کروں گا اشارے کر دوں، بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ ہم خود ہی بہت ہی بنیادی چیزیں جانتے ہیں، ہمیں معلوم کیا ہے، تو اپنی طالب علمانہ انداز سے جو معلوم ہوگا تھوڑا بہت، تو اس لیے زیادہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بورنگ لگے تو سن لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، برکت کے لیے، تاکہ اس سے آگے جو نکات ہیں وہ سب واضح ہوتے جائیں۔ علامہ شبلی کی اصل میں سیرت النبی جو ہے، آپ سب معروف کتاب ہے بہت زیادہ، اس کی پھر تکمیل ان کے لائق شاگرد حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ یہ بڑے عالم تھے، لیکن ان کی کچھ چیزوں میں مسائل ہیں، اسی کی طرف اب اشارہ کریں گے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جس قدر تحقیق اور تنقید کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، مبالغہ آمیز روایتیں گھٹتی جاتی ہیں۔ مثلا یہ روایت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں آئے تو ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر پڑے، آتش فارس بجھ گئی، بحیرہ طبریہ خشک ہو گئے، وہ صحابہ۔ بیہقی، ابو نعیم خرائطی، ابن عساکر اور ابن جریر وغیرہ سے روایت ہے کہ یہ بات، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ سائے ستہ کی کسی کتاب میں اس کا پتہ نہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہہ کر الزام لگایا کہ اب یہ حدیث چونکہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ، یا سائے ستہ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ اس حدیث کے موضوع ہونے کی عجیب دلیل ہے۔ کیا کسی حدیث کا بخاری اور مسلم اور سائے ستہ میں موجود نہ ہونا اس کے موضوع یا ضعیف ہونے کی دلیل ہے؟ امام بخاری امام مسلم نے مثلا بلا شک صحیح حدیثوں کے لانے کا ہی التزام کیا، مگر استیعاب اور احاطہ نہیں کیا، اور کون کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ انہوں نے ساری صحیح حدیثیں تو نہیں جمع کی نا۔ امام بخاری نے کہیں یہ دعویٰ بھی نہیں کیا، نہ کسی اور امام نے کیا ہے، صحیحین کے امام بخاری امام مسلم یا سائے ستہ کے جتنے بھی ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ساری صحیح حدیثیں لکھ لی، اس کے علاوہ سب ضعیف ہے۔ بلکہ امام بخاری تو خود یہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت خود ہی آگے بیان کر رہے ہیں، میں جو کہنے والا تھا وہ بات آگے آئے گی، کہ کتب اصول میں امام بخاری امام مسلم نے اس کے برعکس منقول ہے۔ دیکھیے امام بخاری کیا فرماتے ہیں، قال البخاری ما اوردت فی کتابی ھذا، میں اپنی اس کتاب میں نہیں لایا الا ما صح، وہ مگر وہ جو صحیح ہے، یعنی صرف صحیح حدیثیں ہی لایا ہوں۔ وَلَقَدْ تَرَكْتُ كَثِيرًا مِّنَ الصِّحَاحِ، کہتے ہیں کہ اور تحقیق یہ کہ میں نے چھوڑ دی ہے بہت ساری صحیح حدیثیں، اور اس کی وجہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، یہاں تو انہوں نے خالی تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ لِكَيْ لَا يَطُولَ الْكِتاب، تاکہ کتاب طویل لمبی نہ ہو جائے، بہت ہو جاتی، کیونکہ خود انہوں نے فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے جو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہے اور بقیہ 3 لاکھ میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہے، ٹوٹل 6 لاکھ ان کے پاس تھی، جو 3 لاکھ انہیں یاد ہے ان میں سے 1 لاکھ حدیثیں صحیح ہیں میرے معیار پہ جو بخاری میں لا سکتا ہوں، لیکن 1 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ کتاب کتنی بڑی ہو جائے گی۔ اس میں سے سلیکشن کیا استخارہ کر کے، اپنے ذوق سے، اپنے فقہ کے حساب سے، اور پھر ان کو ترتیب سے بنا کے لکھا۔ اب اس میں اور ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، پھر اس کو لکھتے تھے 2 نفل پڑھ کے، تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو ساری حدیثیں 7,000 7,500 کے قریب ہیں جو بخاری میں موجود ہیں، تو باقی 92,000 اور 93,000 حدیثیں وہ کہاں ہیں جو امام بخاری کے حساب سے دوسری کتابوں میں ظاہری بات ہے۔ تو یہ بڑی ایک موٹی سی بات ہے، لیکن ظاہری بات ہے بڑے بڑے لوگ بھی کبھی ایسی غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے بخاری میں نہیں ہے تو غلط ہوگا، یا صحیح مسلم میں نہیں تو غلط، درست ہے۔ اسی طرح امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں جو حدیثیں اس کتاب میں لایا وہ سب صحیح ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جس کو میں نے چھوڑ دیا وہ ضعیف ہے۔ وقال مسلم الذي اوردت في هذا الكتاب، جو میں لایا ہوں من الاحادیث صحیح، وہ سب صحیح ہے۔ ولا اقول، میں نہیں کہتا ان ما ترکت ضعیف، کہ جو کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے وہ ضعیف ہے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی سب چھوٹی ہوئی ضعیف۔ اور علی ھذا، اسی طرح کسی حدیث کا علی ھذا کا مطلب اسی پر، یعنی اسی پر بیس کرتے ہوئے کسی حدیث کا صحاح ستہ میں، صحاح ستہ میں نہ ہونا، یہ بھی کسی محدث اور عالم کے نزدیک حدیث کے موضوع ہونے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ خود علامہ شبلی نے اپنی سیرت میں صدہا کا مطلب 100 سے زیادہ ایسی روایتیں لی ہیں، سینکڑوں جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، روایتیں لی ہیں کہ جو نہ صرف صحیح بخاری، جو نہ صحیح بخاری میں، نہ صحیح مسلم میں، نہ صحیح ستہ کی کسی کتاب میں ان کا پتہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اصول خود علامہ کے نزدیک بھی، علامہ شبلی کے نزدیک بھی معمول بھی اور مقبول نہیں ہے، کوئی ایسا عمل، اس پہ عمل نہیں کر سکتے آپ۔
پھر نامعلوم کیوں اس حدیث کو غیر مقبول قرار دے رہے ہیں؟ کیا کسی روایت کا بے دلیل انکار کر دینا، بغیر دلیل کے انکار کر دینا، اسی کا نام تحقیق اور تنقید ہے؟ پھر کہتے ہیں طبرانی اور ابو نعیم اور ابن اساکر نے باسانید متعددہ، باسانید متعددہ بہت ساری سندوں کے ساتھ، باسانید عربی کے حساب سے تو کسرہ آ جائے گا، باسانید متعددہ. حضرت انس سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جل شانہ کے من جملہ اکرامات و انعامات کی یہ بھی ہے کہ میں مختون پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا، مختون جس کا ختنہ ہوا ہوتا، میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا. حافظ ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں، جن کی کتاب ہے، اس حدیث کو صحیح فرمایا. علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ حافظ مقدسی کی تصحیح حاکم کی تصحیح سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور حافظ مغلطائی نے اس حدیث کو حسن بتلایا، اور ابو نعیم نے سند جید کے ساتھ ابن عباس سے روایت کیا ہے. تو اس سے ہی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا پیدائش کے وقت. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ والے اور ناف بریدہ تھے، ناف آپ کی کھلی ہوئی تھی، یعنی اسے الگ سے کاٹنا نہیں پڑا. عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی. حیرت بھی ہوئی کہ تو ناف پہلے سے کٹی ہوئی، چنانچہ ہوئی، اس کی شان بڑی ہوئی. یہ روایت طبقات ابن سعد میں ہے، سند اس کی نہایت قوی ہے، مضبوط سند کے ساتھ. اسحاق ابن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے، صاف تھے اور پاک صاف تھے، جس میں اتھر پر، پاک جسم پر کسی قسم کی علائش اور گندگی نہ تھی. عام طور پر خون گندگی کچھ لگی ہوتی ہے، سب پاک صاف ہو کر آئے. ظاہری بات ہے وہ تو خصوصی، اس لیے ان کو کوئی تکلیف درد وغیرہ بھی زیادہ نہیں ہوا. عقیقہ اور تسمیہ، تسمیہ کا مطلب نام رکھنا. ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا. قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث، ابو الحارث یہ عبد المطلب کی کنیت ہے، ان کے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا، آپ کو یاد. آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں استعمال نہیں ہوتا، اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا. اچھا، یہاں ایک اشارہ کرتے ہیں نیچے، یہ تمام واقعات علامہ زرقانی شرح موطا امام مالک میں بروایت ابن عباس بحوالہ استیعاب للحافظ ابن عبد البر ذکر کیا ہے، لیکن ابن عباس کی روایت میں صرف عقیقے کا ذکر ہے، 7ویں روز کا ذکر نہیں اور نہ دعوت کا ذکر ہے. ان دو چیزوں کو علامہ سیوطی نے بحوالہ بیہقی اور ابن اساکر خصائص کبریٰ میں ذکر کیا ہے. حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ عبد المطلب نے ولادت باصادت کی تقریب میں ایک عام دعوت دی. جب لوگ دعوت سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ اے عبد المطلب، آپ نے اس مولود مسعود کا، مسعود کے معنی ہوتے ہیں جس کو سعادت مند ہو، بہت اچھے نصیب والا ہو، کا کیا نام رکھا؟ تو پوری حدیث اس کے اندر تھی جس میں آپ نے فرمایا محمد. تو پوچھا کہ اب تک تو کسی نے نام نہیں رکھا. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے، محمد جس کی بہت ثنا کی جائے، حمد کی جائے. عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا. وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے، پیٹھ سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی. یہ خواب ہے ان کا کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں ہے، اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں. کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد ہے. مشرق اور مغرب کے لوگ اس کے شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں. قریش میں بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں. یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا. معبرین یعنی تعبیر کرنے والوں نے عبد المطلب کے اس خواب کی تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے. اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. عبد المطلب کے اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو رویا صالحہ یعنی سچے خوابوں کی کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق مخلوق کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ عزت شرف والا اور سید الامم کی حاملہ ہو، امتوں کے سردار. امت کی جمع، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں کہ اس کا نام احمد رکھنا. اور اسی طریقے سے بریدہ اور ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد نام رکھنا. غرض یہ کہ صحائب
الہام کے تقاطر، صحائب کہتے ہیں صحاب کی جمع بادل، الہام کے بادلوں کے تقاطر، قطرے قطرے گرنا، صحائب الہام کے تقاطر اور رویا صالحہ کے تواتر میں. کیا خوبصورت بات ہے. ماں اور دادا، احباب اور اقارب یگانہ اور بیگانہ، سب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی امی، اب وہ نبی جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، فدا نفسی و ابی و امی، اس کا مطلب ہے فدا ہو جائے، قربان ہو جائے ان پر، فدا ہو ان پر، نفسی میری جان، و ابی اور میرے باپ، و امی اور میری ماں. یہ حضرت فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس نبی امی فدا نفسی و ابی و امی کی بشارت دیتے چلے جا رہے ہیں تمام انبیاء. جس طرح حضرت عبد المطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا، یہ القاء ربانی تھا. اسی طرح آپ کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا، جیسا کہ علامہ نووی نے شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ سے نقل کیا ہے. حق تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو الہام فرمایا کہ اس لیے یہ نام رکھا. اور یہی نام حق جل شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے، جیسے محمد رسول اللہ، قرآن میں یہ 4 مرتبہ لفظ محمد آیا. محمد اللہ کے رسول ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور جب کہا، یاد کرو کہ جب کہا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف تصدیق کرنے والا اس کا جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات میں سے، اور بشارت دینے والا اس ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، نام ہوگا اس کا احمد. یہ سورہ صف میں ہے. محمد کا اصل مادہ حمد ہے. حمد اصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقیہ اور محاسن واقعیہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں. صحیح ہے. اصلی کمالات، حقیقی فضائل اور واقعی محاسن، یعنی محاسن کا مطلب اچھائی ہے، حسن، نیک، اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے، محبت اور عظمت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں تب تعریف کہلاتی ہے. اور تحمید جس سے محمد مشتق ہے، تحمید کے معنی وہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کی وضع ہی مبالغہ اور تکرار کے لیے ہوتی ہے. دیکھیں، حمد یحمد تحمیدا فهو محمد وذاک محمد. محمد جو تعریف کرنے والا ہو بہت زیادہ کسی کی، اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، تو مفعول کا وزن ہے باب تفعیل سے. لہذا لفظ محمد جو تحمید کا اسم مفعول ہے، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات ستودہ صفات کہ جن کی واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور بعض کہتے ہیں کہ محمد کے معنی یہ ہے کہ جس میں خصائل حمیدہ اور اوصاف محمودہ علی وجہ الکمال پائے جائیں. امام بخاری تاریخ صغیر میں فرماتے ہیں کہ علی بن زید سے مروی کہ ابو طالب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. یہ شعر حسان بن ثابت کے دیوان میں ہے. ان کے نام سے ہی گویا وشق کھول دیا گیا، کھل گیا ان کے نام سے، پھاڑ دیا گیا، اور تاکہ وہ روشن ہو جائے. گویا جو اندھیرے تھے چھٹ گئے بالکل ان کے نام سے، تاکہ وہ روشن کر دے. بالکل وہ خود، یعنی گویا پردے میں تھے، پردے سے کھل کے ان کا نام گویا سامنے آ گیا بالکل، تاکہ وہ بالکل روشن ہو جائے. تو عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے. ان کی بھی، وہ بھی یعنی تعریف والے ہیں، یہ بھی تعریف والے ہیں. ممکن ہے کہ توارد ہو، یا حضرت حسان نے ابو طالب کے اس شعر پر تضمین کی ہو. مطلب یہ کہنا چاہ رہے کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ شعر حسان بن ثابت کا ہے، اور یہاں یہ پتہ چلا کہ یہ حضرت عبد المطلب پڑھا کرتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے توارد ہو. توارد کا مطلب یہ ہے کہ ایک خیال، ایک شعر آپ نے کہا، کسی اور نے بھی بغیر جانے میں وہی شعر ویسے ہی ملتا جلتا کہہ دیا. اس کو نہیں معلوم تھا، بس اتفاق سے اس کے اوپر بھی وہ چیز جاری ہو گئی. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، ملتا جلتا ہوتا ہے کبھی، اور کبھی ایگزیکٹلی ہو جاتا ہے. یا حضرت حسان نے
ابو طالب کے شعر پر تضمین کی ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تضمین کا مطلب یہ کہ پچھلے والے کے شعر کا کچھ حصہ، یعنی اپنی 2 لائنیں 4 6 8 لائنوں کے بعد ایک لائن کسی کی پوری پوری لے لی یا پورا شعر ہی لے لیا، ایسا بھی کرتے ہیں بڑی نظم میں ایک پورا شعر کسی کا لے لیا، جیسے اقبال کے اشعار میں کہیں پورا پورا آپ کو مل جائے گا، ہے نا، کہ فارسی کا پورا کوئی مصرع لے لیں گے کسی اور شاعر کا، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بعض کے نزدیک اس میں مفعول کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک اس میں فاعل کے معنی میں، وہ تینوں ممکن ہے جو آپ جانتے ہیں عربی پڑھنے والے طلبا۔ اگر اس میں مفعول کے معنی لیے جائے تو احمد کے یہ معنی ہوں گے سب سے زیادہ ستودہ، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف ستائش کی جائے، تو بے شک مخلوق میں آپ سے زائد کوئی ستودہ نہیں اور نہ ہی آپ سے بڑھ کر کوئی سراہا گیا ہے۔ اور اگر اس میں فاعل کے معنی، مفعول کا مطلب جس پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے، اگر اس میں فاعل کے معنی میں ہے تو احمد کے یہ معنی ہوں گے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ستائش کرنے والے۔ یہ بھی نہایت درست اور صحیح بات ہے، دنیا میں آپ سے زیادہ آپ کی امت میں کون خدا کی حمد و ثنا کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے انبیاء سابقین نے آپ کے وجود باجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ اور آپ کی امت کی بشارت حمادین کے لقب سے دی۔ ہماری اس امت کا نام حمادین پچھلی امتوں میں کہا جاتا تھا کہ حمد کرنے والے بہت ہوں گے، اس لیے ہماری دعاؤں میں الحمد بہت ہے، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جو نہایت درست ہے۔ اور اللہ نے آپ کو سورۃ الحمد عطا کی، اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپس آنے اور ہر دعا کے بعد، اٹھنے کے بعد، باتھ روم سے آنے کے بعد آپ کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سب دعاؤں میں یہ سب کچھ ہے، اور آخرت میں بوقت شفاعت آپ من جانب اللہ وہ محامد اور خدا کی وہ تعریفیں، محامد حمد کرنے کے جو صیغے ہیں جملے ہیں، تعریفیں منکشف ہوں گی کہ جو نہ کسی نبی مرسل پر اور نہ کسی ملک منزل پر، فرشتہ جو کہ نازل ہونے والا جس کو بھیجا جاتا ہے کام پہ، اور نبی مرسل نبی جس کو بھیجا جاتا ہے، نازل اتارا جاتا ہے، پر منکشف ہوئی ہے۔ ان میں سے کسی پر یہ تعریفیں، یہ اس طرح ان الفاظ سے وہ تعریف اللہ کی کر ہی نہیں سکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوں گے، اور وہ اس طرح اللہ کا ذکر کریں گے، تعریف کریں گے، ہم کی سب کے سامنے کافی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن آپ کو جو مقام محمود اور لوائے حمد، لوا کہتے ہیں جھنڈے کو، تو حمد کا جھنڈا، لوائے حمد عطا ہوگا۔ اس وقت تمام اولین و آخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے وہ آپ کی حمد و ثنا کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ ہم کے تمام معنی اور انواع و اقسام آپ کے لیے خاص کر دیے گئے کلمات الہیہ اور ارشاد نبویہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہر کام کے ختم کے بعد پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وقال تعالی وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، کہ ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا گیا اور کہا گیا الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ جنتیوں کی آخری دعا مجلسوں کے بعد یہی ہوا کرے گی الحمد للہ رب العالمین۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور الحمد للہ رب العالمین۔ کھانے اور پینے کے بعد جل شانہ نے حمد اور شکر کا جو حکم فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا رزق کھاؤ اور شکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی تفسیر حمد سے فرمائی، چنانچہ حدیث میں افضل الشکر الحمدللہ، سب سے اچھا شکر الحمدللہ کے کھانے کے بعد کی دعا، یہ بھی کثرت سے آئی۔ جب سفر ختم ہو جائے تو آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، توبہ کرنے والے، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے، یہ گھروں میں جب واپس آئیں تو یہ پڑھنی چاہیے۔ اور جب نماز ختم ہوتی ہو تو یہ آیت پڑھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ غرض یہ کہ آیات قرآنیہ اور کلمات قدسیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حمد کسی شے کے اختتام ہی کے بعد ہوتی ہے، اسی لیے حق جل شانہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تاکہ انقطاع وحی اور اختتام نبوت و رسالت کی جانب مشیر ہو، اشارہ کرنے والی ہو۔ اس میں یہ بات آگئی کہ ہم چونکہ آخر میں ہوتے تو یہ آخری نبی ہونے کی بھی ایک اور علامت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ناموں محمد اور احمد کی یہ تمام شرح علامہ سہیلی نے روض الانف میں غالباً اور حافظ ابن حجر اسقلانی کے کلام سے ماخوذ ہے، میں دیکھ لوں روض الانفی، ہاں روض الانف سے، ٹھیک، معروف ہوئی ہے اسی لیے ایک کتاب کا پتہ ہے مجھے، اس لیے وہ نام دے دیا، کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ بخاری اور مسلم میں جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی کفر کا مٹانے والا، محو کرنے والا، ماہی، یہ ایک ماہی آپ نے اردو میں جو بولتے ہیں ماہی، ماہی گیر، وہ ماہی چھوٹی، وہ دوسری والی لٹکوں واہے سے، دوسری ہاتھ سے، یہ حلوے والی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مچھلی، یہ ماہی ہے۔
ٹھیک ہے، اور محف کرنے والی، مٹا دینے والی، ممحاہ کہتے ہیں نا ربر کو. میں حاشر ہوں، یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، سب کو جمع کیا جائے گا، یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا. یا یہ معنی کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے سامنے محتاج ہوں گے. میں عاقب ہوں، یعنی آپ ہی سے شفاعت کروائیں گے، آپ کے ساتھ چلیں. میں عاقب ہوں، یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا پیچھے. بخاری ترمذی وغیرہ میں یہ الفاظ ہیں، انا العاقب الذی لیس بعدی نبی. میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں. امام مالک فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی یہ ہے الذی ختم اللہ بہ الانبیاء. عاقب وہ کہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ، وہ کہ جس پر اللہ نے ختم کر دیا انبیاء کو، جس پر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا. سفیان فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی آخر الانبیاء ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مگر اس حدیث میں 5 کی تخصیص خاص کر دینا غالباً اس لیے فرمائی کہ آپ کے مخصوص نام انبیاء سابقین کے صحیفوں میں زیادہ مشہور یہی 5 نام ہیں. حافظ ابن سید الناس عیون الاثر میں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے عرب اور عجم کے دلوں اور زبانوں پر ایسی مہر لگائی کہ کسی کو محمد اور احمد نام رکھنے کا خیال ہی نہیں آیا. اسی وجہ سے قریش نے متعجب ہو کر تعجب سے عبد المطلب سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ نیا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے قوم میں کسی نے نہیں رکھا. لیکن ولادت باسعادت سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے جب علماء بنی اسرائیل کی زبانی یہ سنا کہ ان قریب ایک پیغمبر محمد اور احمد کے نام سے پیدا ہونے والے ہیں، تو چند لوگوں نے اسی امید پر اپنی اولاد کا نام محمد رکھا. مشیت ربانیہ اور حکمت الہیہ نے ایسے انتظامات کیے کہ کسی نے بھی دعوی نبوت نہیں کیا تاکہ محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ کی نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا اشتباہ یعنی شک نہ آئے، پیش نہ آئے. تفصیل اگر درکار ہے تو فتح الباری میں اس کو پڑھ لیا جائے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہاں وقت ہو گیا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.